اس طلبہ و طالبات، آئیے ہم شامل نصاب نظم نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں کا مطالعہ نذیر اکبر شامل نصاب نظم نذیر اکبر آبادی برسات کی بہاریں، نظم برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نظم سے جانے سے قبل نذیر اکبر آبادی کا مکمل تعارف حاصل کر لیں، تاکہ ہم کو جو سوالیہ پرچے پر ہم نے ذکر کیا، یہاں پر نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے ہمارے سامنے نذیر اکبر آبادی کی فن، نذیر اکبر آبادی کی شخصیت اور نذیر اکبر آبادی کا مختصر کیوں نہ ہو تعارف ہو، تاکہ ہم نذیر اکبر آبادی کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ نذیر اکبر آبادی کا نام شیخ ولی تھا، ولی کا شیخ ولی، نذیر اکبر آبادی کا نام شیخ ولی محمد تھا۔ شیخ ولی محمد تھا، نذیر تقلص کرتے تھے، نام شیخ ولی، تقلص نذیر۔ 1740 میں پیدائش، وفات 1740 کے عرصے کے دوران پیدا ہوئے۔ پیدائش کے تعلق سے اختلاف ہیں، 1740 سے 1735 کے وقت میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کے مطابق نادر شاہ کے دہلی حملے کے وقت پیدا ہوئے تھے، دلی میں پیدا ہوئے، پیدائش ہے دلی کی، دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد فاروق تھا، والد محمد فاروق، جو اپنے والد کے 12 اولادوں میں سے صرف ایک ہی بچے تھے۔ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والدہ کے ساتھ آگرہ منتقل ہو گئے اور محلہ تاج گنج میں مقیم ہوئے۔ ایک مکتب سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، طبیعت میں موزونیت فطرت سے ملی تھی، اس لیے شاعری شروع کی۔ نذیر ایک سادہ اور صوفی بنش آدمی تھے، ان کی ساری عمر معلمی میں بسر ہوئی۔ وہ قناعت پسند تھے۔ بھرتپور کے حکمرانوں نے دعوت نامے بھیجے پر انہوں نے قبول نہ کیے۔ وہ کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے، آخری عمر میں فالج کی حالت میں مبتلا ہوئے اور 1830 کو وفات ہوئی۔ 1830 کو وفات ہوئی۔ آپ کا مزار دہلی میں ہے۔ اردو کی نئی کتاب ہائی اسکول اتر پردیش کی نصاب میں شامل کتاب میں نذیر صاحب کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، نذیر کی شاعری کے متعلق گفتگو کریں تو کہا جاتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری اپنے علیحدہ دنیا رکھتی تھی۔ انہوں نے میر و سودا کے بہار سخن بھی دیکھی اور ہندوستان لکھنؤ کی جوانی کا نکھار بھی، لیکن ان کی آزاد منشی اور منفرد رنگ طبیعت نے انہیں کسی دبستان کا پابند نہیں ہونے دیا۔ آپ کو 8 زبانوں پر عبور حاصل تھا، 8 زبانوں پر عبور حاصل تھا، عربی، فارسی، اردو، پنجابی بھاشا، مارواڑی، یورپی، پوربی اور ہندی۔ مشہور نظموں میں مفلسی، آدمی نامہ، روٹیاں، بنجارہ نامہ، برسات کی بہاریں وغیرہ شاعر ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ مختصر سے تعارف نذیر اکبر آبادی کا ہم نے حاصل کیا۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش دلی میں ہوئی، نام شیخ ولی محمد تھا، والد کا نام محمد فاروق تھا۔ زندگی بھر قسم پرسی میں گزاری۔ کئی بادشاہوں کی طرف سے دعوت نامے بھی ملے، ولی نے قبول نہیں کیا، نذیر نے قبول نہیں کیا۔ پیشہ درس و تدریس سے وابستہ رہے، زندگی بھر معلمی کی، اس لیے نذیر کی شاعری نذیر کی زمانہ اور نذیر کی زبان دیکھیں
تو دونوں میں بڑا امتزاج نظر آتا ہے. نظیر نے شاعری جس زبان میں کی ہے یا نظیر کا شاعرانہ انداز جس زبان میں اور جس بے باکی سے نظیر نے پیش کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو نظیر کے معاصرین میں اور کہیں نظر نہیں آتا. نظیر کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نظیر وہ واحد اپنے دور کے شخص ہیں جنہوں نے اپنے دور میں نظموں کے اندر جو غزل کا غلغلہ تھا، جو زمانے میں غزل کا غلغلہ تھا اور چاروں طرف غزل کا بول بالا تھا، ہر شاعر عامی و خاصی غزل کے اندر کلام کہنے میں اپنی بات کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتا تھا. ایسے زمانے میں نظیر نے نظم جیسی صنف کو اختیار کیا اور نظم کے اندر وہ چھوٹے بڑے معاملات، وہ ایسے موضوعات جو خاطر میں نہ لائے جاتے تھے، ان سارے موضوعات کو نظیر اکبر آبادی نے اپنے نظم کا حصہ بنایا. روٹی، دلی کی تاراجی، زبو حالی، قسم پرسی، بدحالی اور بنجارہ نامہ اور کیا ہے ولی آدمی نامہ، یہ جو ولی کی نظمیں ہیں ان کے موضوعات کو دیکھیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ولی نے جو نظمیں لکھی ہیں، جو زبان اختیار کی ہے، جو مسائل کو پیش کیا ہے، وہ مسائل ولی کے نہیں، آج کے زمانے کی بھی مسائل. وہ زبان اس ولی کی، وہ زبان نظیر کی نہیں، وہ آج کے زمانے کی بھی زبان ہے. جو حالات اس وقت نظیر کے لیے پیش کیے ہیں اپنی نظموں کے ذریعے سے، ایک تو رائج الوقت میں شاعری کے اندر کچھ اس طریقے سے بیان ممکن سمجھا نہیں جاتا تھا، اس طریقے سے حالات کا نوحہ کرنا ممکن سمجھا نہیں جاتا تھا، لیکن ولی نے کیا ہے، نظیر نے کیا ہے. اس لیے نظیر اکبر آبادی نے عوام کے مسائل کو، عوام کی پریشانیوں کو، عوام کے درد کو، عوام کی زبوحالی بدحالی کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا، اپنی شاعری کو عوام کی زبان دی، اپنی شاعری اور اپنے خیالات کو عوام کی زبان دی. اس لیے نظیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے. آئیے نظیر کی نظم کا مطالعہ کریں گے، پھر اس کے بعد نظیر کی نظم کا ہم بڑی طویل نظم ہے شامل انصاف جو بند ہم کو دیے گئے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہوئے نظیر کی نظم کا بھی مطالعہ کریں گے. ایک مرتبہ نظم نظیر کی نظم کا مطالعہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد ہم پوری نظم کا خلاصہ کریں گے. ہے اس ہوا برسات کی بہاریں. دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات، نظیر اکبر آبادی ایک فطرت پسند، حقیقت کی مرقع کشی کرنے والا شاعر ہے. جو دیکھتا ہے وہ شاعر کے دل پر بیتتی ہے اور شاعر اسے اپنے خیالات اور اپنی شاعرانہ فنی مہارت کے ذریعے سے صفحے کرتاس کے حوالے کر دیتا ہے. ولی نے معاشرے کے دکھ درد کو، زبوحالی کو، بدحالی کو دیکھا، وہ اپنی نظموں میں باندھ لیا. ولی نے مناظر قدرت کو دیکھا، قدرت کی شاہکاروں کو دیکھا، انہیں اپنی نظموں میں بند کر دیا. ایسی ولی کی یہ نظم برسات کی بہاریں موسم بہار کا ذکر کرتی ہوئی نظم ہے. آئیے اس نظم کا مطالعہ کریں، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلاہٹ، باغات کی بہاریں، پودوں کی جمجماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچھی ہیں یارو برسات کی بہاریں. بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے پانی پر پانی ہر جاجل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچھی ہیں یارو برسات کی بہاریں. مارے ہیں موج ڈابر دریا ڈھونڈ رہے ہیں، موروں پپیے کوئل کیا کیا رمٹ رہے ہیں، جھڑ کر رہی ہیں جڑیاں، نالے امٹ رہے ہیں، برسے ہیں منہ جھڑا جھڑ بادل گھمٹ رہے ہیں، کیا کیا مچھی ہیں یارو برسات کی بہاریں. جنگل سب اپنے تن پر ہریالی سج رہے ہیں، گل پھول جھاڑ بوٹے کر اپنی دھج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اللہ کے نقارے نوبت کے بج رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. بادل لگا ٹکورے نوبت کی گت لگاوے، جھینگر جھنگار اپنی سرنائیاں بجاوے، کر شور مور بگلے جھڑیوں کی منہ دلاوے، پی پی کرے پپی ہے مینڈک ملارے داوے، کیا کیا مچھی ہے یارو
बरसात की बहार। हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने, जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहार। सब्जों की लहलाहट कुछ अब्र की स्याही और छा रही घटाए सुर्ख और सफेद काई, सब भीगते हैं घर घर ले माहता बमाई, ये रंग कौन रंगे तेरी सिवा इलाही, या क्या क्या मची है यारो बरसात की बहार। गोली है बटेरे कमरी पुकार कर कुकू पी के करे पपीहा बगले पुकारे तू क्या क्या हदो हदो की हक की पापतों की क्या हुदहुदों की हद क्या हुदहुदों की हद तक क्या पापतों की हु सब रट रहे तुझको क्या क्या पनक क्या पखेरू क्या क्या मची है यारो बरसात की बहार। अजीज तलबा व तालिबात, पूरी अगर नज़म का मुताला करें और पूरी नज़म की क़िरात करें तो हमको अंदाज़ा होगा कि नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी इन नज़मों में, इस नज़म में बरसात के मौसम का जिक्र किया है। बरसात के आने के बाद किस तरीके से ठंडी हवाएं चलती हैं, किस तरीके से मौसम में खुशगवारी छा जाती है, किस तरीके से बरसात के बरसने से पहले आसमान में काले बादल छा जाते हैं, किस तरीके से बिजलियां कड़कती है और किस तरीके से मौसम पर एक रौनक छा जाती है, और साथ ही साथ बरसात के बरसने के बाद किस तरीके से सब्जा और लालाजार हो जाता है, किस तरीके से नहरों में नदी नालों में पानी बहने लगते हैं, किस तरीके से परिंदों में चहचहाट और चुनचुओं शुरू हो जाती हैं, किस तरीके से खेत खलियान लहलहाने लगते हैं। ये सारे मनाजिर का तज़किरा अपनी इस नज़म में किया है। इंशाअल्लाह हम अगले बाब में इस नज़म की पूरे खुलासा हासिल करेंगे।